بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حسین اقبال ہوں، ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب ویڈیو کے آغاز پہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور اب کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ ضرور کیجئے گا۔ اب جناب آج بات کرتے ہیں کہ ایک جانب یہ تاثر دیا جا رہا ہے، پہلے بھی اس پہ بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف شاید کوئی ڈیل کر چکی ہے، لیکن یہ پیغام دیا جا رہا ہے بڑے گھر کی جانب سے، ان کے ترجمانوں کی جانب سے، فیصل واڈا اور ان کے جو دیگر لوگ ہیں ان کی جانب سے، لیکن حکومت جو ہے وہ اس چیز پہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ڈیل نہیں ہو رہی، ڈیل نہیں ہو رہی۔ شاید ان کو ڈر ہے کہ ایسا ہو ہی نہ جائے، وہ شیر آ گیا کی طرح شیر کی اچانک آ ہی نہ جائے، تو حکومت کو جو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کی پتلونیں گیلی ہو رہی ہیں اور یہ جگہ جگہ پہ بیٹھ کے حکومت اب یہ بتا رہی ہے نہیں نہیں، ڈیل نہیں ہو سکتی، ڈیل نہیں ہوئی۔ آج رانا ثناءاللہ صاحب بھی بیٹھے، کل جس طرح آپ کو بتایا کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ ڈیل نہیں ہے، یہ ڈیل نہیں ہو سکتی۔ آج رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی ویسے ہی کہا کہ جناب بانی پی ٹی اے کی اہلیہ کو چھوڑنا، مطلب بشریٰ بی بی کو جو ضمانت ملی، پھر ان کی دونوں ہمشیرہ جو ہیں ان کو چھوڑنا، یہ ڈیل نہیں ہے۔ یہ تو جناب ایک اچھا میسج ہے کہ خواتین کو دوسروں کی پارٹی کی خواتین کا احترام کیا جائے، اس کا بھی وہ کریڈٹ خود لے رہے ہیں۔ جو ان کو 9 ماہ کے لیے اندر رکھا ہے، جو عمران خان صاحب کی بہنوں کو 22 سے 23 دن اندر رکھا ہے آپ نے، اور کس کیس میں رکھا ہے؟ کیا قصور تھا علیمہ خان کا اور کیا قصور تھا عظمیٰ خانم کا؟ یہی کہ وہ پرامن احتجاج کر رہی تھی، وہ ڈی چوک پہ کھڑی تھی، نہ ان سے کچھ برآمد ہوا، نہ انہوں نے کسی چیز کو توڑا، نہ انہوں نے کسی کے خلاف کوئی ایسی نعرے بازی کی کہ جس کی بنیاد پہ آپ ان کو گرفتار کریں۔ کیا قصور تھا ان کا؟ آج آپ بیٹھ کے اس کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جو ان کو ریلیف مل رہا ہے وہ جناب آپ نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، تو شرم آنی چاہیے جی۔ لیکن آج رانا ثناءاللہ صاحب نے یہی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے ذریعے جو انقلاب لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انقلاب جو ہے وہ جمہوریت کی ضد ہے۔ عجیب سی لاجکس ہیں، مطلب اس سسٹم میں رہ کے رانا ثناءاللہ صاحب کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو چل رہا ہے وہی چلے گا، اس سے آگے نہیں جا رہے۔ پھر 27ویں ترمیم کا بھی اشارہ دے دیا رانا ثناءاللہ صاحب نے کہ جناب 27ویں ترمیم کا وعدہ کر چکے ہیں جو باقی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ، شہباز شریف صاحب تو 27ویں ترمیم لے کے آئیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور چیز کلیئر کی کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے یہ ملٹری کورٹس میں نہیں چلے گا، یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے آج کہا، اور انہوں نے کہا ملٹری کورٹس ہم کچھ منتخب چنے ہوئے علاقوں میں، جس طرح فاٹا ہو گیا، اس طرح کے جو باقی علاقے ہیں وہاں پہ ملٹری کورٹس کا تجربہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بھی شاید ایک چور دروازہ ہے کہ بات وہاں سے شروع کی جائے اور پھر چیزیں جو ہیں وہ بڑی دور تک پھیل جائیں۔ یہ تو جناب حکومت کی جانب سے کہ ان کو اب کس چیز کا خوف ہے، وہ اس ڈیل کے تاثر سے ڈر رہے ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور نومبر جب پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد سیاسی نقشہ بڑا تبدیل ہوگا۔ ہم لوگ ابھی سے شور کریں کہ ایسا یا تو نہیں ہے، اور جو بڑے گھر والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ تاثر دے دیں کہ ہم ہمارے ساتھ ڈیل کر کے عمران خان صاحب باہر آئے ہیں، لیکن جو سارا اس کے اندر عمل دخل ہے وہ اب شاید انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، یہ آپ سے اس دن بھی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی۔ اب ایک طرف تو ریلیف کی باتیں مل رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، یا ان کو جو ان کا حق تھا وہ حق ملنا شروع ہو گیا، اب سسٹم تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور عدالتیں جو ہیں ان کی طرف سے میرٹ پہ ریلیف مل رہے ہیں۔ 9 ماہ کی قید کاٹ کے آئی ہیں، وہ ویسے تو نہیں آ گئی، 22-23 دن کی قید کاٹ کے آئی ہیں، ویسے تو نہیں آئی، یہ تو نہیں ہے کہ ان کو گرفتار ہی نہیں کیا گیا۔ خیر، اس کے بعد جب باتیں اب یہ ہو رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی شاید ریلیف مل جائے، یا وہ ان کو بھی ضمانت مل جائے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی باہر آ جائیں، اور پھر عمران خان صاحب تک یہ باتیں گئیں کہ یار اگر اب کیونکہ ان کے اوپر زیادہ کیسز نہیں ہیں، جو بنائے گئے تھے وہ سارے بوگس تھے، اور اب اس وقت توشہ خانہ کا اگر جو کیس میں اگر اہلیہ ان کی کو بشریٰ بی بی کو ضمانت مل سکتی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کا اگر اس دن کے ریمارکس دیکھیں آپ جج صاحب کے، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے، تو اس کے مطابق تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس کیس میں ضمانت مل جائے گی۔ انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے اس دن کے جناب آپ کیس لے کے آئیں، ٹھیک، اگر اب ان کو بھی ملتی ہے ضمانت ملتی ہے تو پھر کرنا کیا؟ اب ایک تو حکومت کو اس چیز کا ڈر ہے، دوسرا جیسے جیسے یہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو مشکل وقت تھا انہوں نے کاٹا ہے، اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر سمجھ سے باہر ہے چیزیں کہ کیا چل رہی ہیں۔ کل بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے بعد جو لیگل ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور فیصل چودھری صاحب جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں،
ان کے درمیان میں جو اختلافات شدت اختیار کر گئے آج وہ کھل کے سامنے آ گئے۔ آج جناب ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی نااہلی اور انٹرا پارٹی الیکشن سمیت دیگر درخواستیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے آج لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہیں، اور سماعت جو ہے وہ 1 نومبر کو ہوگی۔ وہاں سے لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب جناب یہ پارٹی کے عہدے سے ہٹانے کے خلاف بھی، اور وہ جو ان کو نااہل کیا گیا اس کے خلاف بھی یہ درخواستیں ہیں، یہ بھی آ گئی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ سے بھی ان کو کوئی اچھے فیصلے ملیں۔ اب اگر میرٹ پہ وہاں سے بھی فیصلے ہیں تو اچھے فیصلے ہو سکتے ہیں، کیونکہ عدلیہ کی جو معذرت کے ساتھ نحوست تھی وہ اب ختم ہوگی، اب بدل سکتی ہیں چیزیں۔ اب جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے، لوگ جن کو اب سچ سمجھ آ گئی ہے کہ ایک تو عوامی مقبولیت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، پھر دوسرا اب شاید پاکستان تحریک انصاف کے حالات بدلنے والے ہیں، تو وہ جو ٹاؤٹ تھے جو مشکل وقت آنے پہ بھاگ گئے، اب وہ دوبارہ پارٹی کے اندر جگہ بنانے چاہ رہے ہیں۔ کل بھی فہد چودھری صاحب بھی بڑے ایکٹیو رہے اور وہ بڑے اچھے سے ایکٹیو ہیں۔ حسن رؤف صاحب کے بارے میں بیان، کبھی بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں بیان، ہر شخص کے بارے میں انہوں نے بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر ہیں، اور اب بھی وہ یہی تاثر دینا چاہتے ہیں۔ اور ان کے بھائی جو فیصل چودھری صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب سے مل کے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی شکایتیں لگاتے رہے، اور یہ بتاتے رہے کہ جناب یہ تو پیناما کیس میں نواز شریف صاحب کے وکیل تھے، یہ آپ کے سگے کیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ ملاقات پھر سلمان اکرم راجہ صاحب سے ہوئی، اس کے بعد ان کو واٹس ایپ کے گروپوں سے نکالا گیا، اور آج جو تماشا لگا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک عجیب چیز ہے۔ ان چیزوں کو ویسے کور کرنا چاہیے۔ ابھی کارکن کو آپ کے فیصلوں سے، آپ کے ایکٹ سے اگر آپ کی لڑائیاں میں ہیں تو اس کو اندر رہیں، اور فیصل چودھری صاحب اور فہد چودھری صاحب جان بوجھ کے شاید یہ حملے کر رہے ہیں۔ اب خبر کیا ہے جناب، خبر یہ ہے کہ فہد چودھری کے بھائی فیصل چودھری کو پی ٹی آئی لیگل ٹیم سے باضابطہ طور پر نکال دیا گیا۔ یہ کل آپ کو بتایا تھا۔ فیصل چودھری کے پرانے اٹارنی پر بانی پی ٹی آئی کے نام سے درخواست جمع کروائی۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج بانی پی ٹی آئی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی درخواست لیگل ٹیم کی مشاورت کے بغیر جمع کروائی گئی۔ یہ درخواست پرانے پاور آف اٹارنی کو استعمال کرتے ہوئے جمع کروائی گئی، اور پھر شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ فیصل چودھری معاملے پر سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور پھر رؤف حسن صاحب نے بھی اس پہ جو اپنا رد عمل دیا، انہوں نے بھی کہا کہ رؤف حسن فیصل چودھری کی لیگل ٹیم میں انٹری پی ٹی آئی میں درار ڈالنے کی منحوس کوشش تھی، یہ حسن رؤف صاحب نے کہا ہے، کیونکہ یہ دونوں بھائی حسن رؤف صاحب پہ بڑے حملے کر چکے ہیں۔ پھر جناب انہوں نے کہا کہ ٹاؤٹ بھائی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، فیصل چودھری کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ رد عمل آیا، جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ لیگل ٹیم کی، جس کے اندر فیصل چودھری صاحب سے انہوں نے کہا کہ جناب یہ توہین عدالت والی جو آپ سے ملاقات والی درخواست ہے یہ میں نے ذاتی حیثیت میں جمع کروائی تھی، یہ نہیں چاہتے آپ کے ساتھ اس طرح کوئی معاملات آپ کو انصاف ملے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی اندر بیٹھ کے سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات کی، فیصل چودھری صاحب سے بات کی، مطلب اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے۔ اب فیصل چودھری صاحب کا جو رد عمل آیا اسی درخواست والے معاملے پر، فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کی بات کا جواب دوں۔ بیرسٹر گوہر نے دباؤ میں آ کر میرے خلاف ٹویٹ کیا۔ عمران خان سے سچ بولنے کی سزا ملی۔ عمران خان سے ملاقات کے دوران بتایا قیادت احتجاج کے لیے ٹی چوک نہیں پہنچی۔ سب وزیر اعلیٰ کے پی کے پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ٹی چوک پر نہیں پہنچا۔ تو وہ تو پاکستان تحریک انصاف کا پلان تھا جناب، کیونکہ آگے انی ترمیم آنی تھی، تو ایم این ایز جو الیکٹڈ پرسن ہیں وہ تو نہیں جائیں گے، باقیوں کو جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، جو گئے، جو اعظم سواتی صاحب گئے ان کو گرفتار کیا گیا، اور انہی دنوں میں حضرت تاج گل صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر ان کی بہنیں جو تھیں دونوں عمران خان صاحب کی، حالانکہ وہ پارٹی کی اس طرح قیادت نہیں کرتی، وہ اس طرح پارٹی کے اندر نہیں ابھی ایکٹیو، لیکن ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب معاملات بڑے خراب اس لیے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے ان کا اعتماد ختم کرنے کی کوشش ہے، اور یہ لوگ صرف یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ابھی کی قیادت ہے وہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دے رہی۔ اب وہ سارا ملبہ جو عمران خان صاحب کو ناحق قید کے اندر رکھا گیا، غیر قانونی، غیر آئینی طور پر، جس پہ امریکہ کے 60 کانگریس مین بھی بولے، جس پہ اقوام متحدہ کے ایک گروپ کی قرارداد بھی ہے،
وہ ملبہ اٹھا کے وہ جو اس کے اصل ذمہ دار ہیں ان سے ہٹا کے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ کے جناب وہ جیسے مرضی تھے ان کے اوپر ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ غلط کرتے ہیں تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن جب وقت آیا تھا نا پارٹی پہ برا تو فواد چودھری صاحب بھاگے تھے اور ان کے وہ بھاگنے کی ویڈیو سب نے دیکھی تھی۔ تو جب اس برے وقت میں جنہوں نے پارٹی کو سنبھالا اور اس طرح کے مشکل حالات میں الیکشن کے اندر اترے، بعد میں غلطیاں کوتاہیاں ان سے بھی ہوئی ہوں گی، پالیسی میکنگ میں ہوئی ہوں گی، کہیں نہ کہیں پہ ڈر بھی گئے ہوں گے، لیکن جتنا آپ ڈرے ہیں، جتنے پھٹو آپ نکلے ہیں اتنے وہ نہیں نکلے۔ تو یہ تماشا جو ہے یہ جان بوجھ کے لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک تو حکومت بھی یہ چاہ رہی ہے کہ ریلیف نہ ملے، پھر شاید یہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ تاثر اس طرح کا چلا جائے یا ڈیل ہوئی ہے یا یہ کرنا نہیں چاہ رہے، خود ہی جناب عمران خان صاحب کو باہر نہیں لے کے آنا چاہ رہے، اور جو بڑے گھر والے ہیں وہ اب جان بوجھ کے منہ میں لقمے ڈال رہے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ ڈیل ہوئی ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل بھی کہا تھا ڈیل کی طرف کبھی نہیں جائیں گے، وہ بورن سٹار ہیں، وہ بورن بائی برتھ سٹار ہیں وہ، تو ان کی جانب سے ڈیل والے معاملات تو جو ہیں وہ کبھی نہیں ہوں گے، اور اگر انہوں نے ڈیل ہی کرنی ہوتی تو اتنا عرصہ نہ وہ جیل میں یہ جس طرح کے حالات دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے، نہ ان کی پارٹی حالات دیکھتے۔ تو اب آگے جیسے جیسے وقت گزر ہے پاکستان تحریک انصاف کو باہر کے مسائل پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے اندر کے لوگوں چھوڑ کے، کیونکہ فیصل چودھری فواد چودھری صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، نہ وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان کے اوپر ریئیکٹ کیا جائے بہت زیادہ۔ اب اپنا کام کریں، اپنی لیگل ٹیم کو سٹرونگ کریں، اور آپ کی پارٹی کے اوپر، آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر جو بوگس کیسز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی طرف جائیں، ان کے اندر تیزی لانے کی کوشش کی جائے، تو شاید پاکستان تحریک انصاف کا اور اس کے کارکنوں کا جو بھلا ہے وہ اس میں۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔